ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال ہمیں چنیوٹ سے موصول ہوا ہے۔ محمد اسلم سبحانی صاحب ہم سے پوچھتے ہیں: السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حضور، ارشاد فرمائیے گا کہ ایسی کون سی دعائیں مانگی جائیں کہ موت آئے تو آسان ہو اور قبر کے عذاب سے بچا جا سکے؟ اور ساتھ ہی پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی معافی اور تلافی زندگی میں کر دی جائے تو ٹھیک، لیکن مرنے کے بعد اس کی معافی نہیں؟ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ ہمارے بھائی نے جو سوال پوچھا ہے وہ بڑا بنیادی سوال ہے، بے شک، اور یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، اور یہ دل کی پکار ہے، بے شک، التجا ہے بلکہ دعا ہے بے شک، کہ زندہ رہیں تو امن و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں، موت آئے تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ، الحمدللہ، اور حشر ہو تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے حمد کے سائے میں جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ تو یہ بنیادی خواہش ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے دل میں رکھی ہے، بے شک، اور یہ آرزو رہنی بھی چاہیے، اس کے لیے چارہ بھی کرنا چاہیے۔ تو قرآن و سنت کی ساری تعلیمات ہی بنیادی طور پہ اسی راستے پہ ہم کو ڈالنے کے لیے۔ بے شک، حضور علیہ السلام کا اس ضمن میں بڑا بنیادی فرمان ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا فی قلبہ دخل الجنہ، سبحان اللہ، کہ جس نے کلمہ طیبہ شریف پڑھا اخلاص کے ساتھ اور دل کے ساتھ، سبحان، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بے شک، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بے شک، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو یہ اللہ کریم نے ہمیں اس سلسلے میں 4 شعبے بنائے ہیں، تمام مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے، کہ جن کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلنا جو ہے۔ سب سے پہلے اس میں آ جاتے ہیں اعتقادات، کہ انسان اپنے اعتقادات جو ہے، توحید، رسالت، کتب، ملائکہ، آخرت، یہ 5 اسلام کے جو بنیادی عقیدے ہیں جن کو ارکان ایمان کہتے ہیں، بے شک، اس کو ساتھ رکھنا۔ اور پھر ارکان اسلام ہیں کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا۔ پھر حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، وبالوالدین احسانا، جہاں اللہ نے اپنی عبادتوں کا حکم دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے بھلائی کرو۔ بے شک، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے سوا کوئی کسی کی عبادت نہ کرے، بے شک، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، خیر خواہی کرے۔ تو حقوق العباد کا نظام ہے، ماں باپ اور اولاد کے جو حقوق و فرائض اسلام نے دیے، میاں بیوی کے ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، ہمسایوں کے ہیں، انسانوں کے ہیں، اور بلکہ ساری مخلوقات کے ہیں۔ بے شک، تو یہ تیسرا شعبہ۔ چوتھے میں پھر حسن اخلاق آ جاتا ہے، کہ اخلاق حسنہ کو اپنانا، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، توکل، صبر، عفو، درگزر، شرم و حیا، عفت قلب و نظر، ایمان، تقوی، للہیت، اخلاص، اور برے اخلاق سے بچنا، جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، شرارتوں سے، اذیت سے، ظلم سے، رزق حرام کے جو ذرائع ان سے اپنا دامن بچانا۔ تو یہ 4 شعبے جو ہیں پورے بن جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے ہمارے بھائی صاحب نے جو ہم سے سوال پوچھا ہے کہ اس کے لیے کون سے ورد وظیفے کیے جائیں، سرکار نے فرمایا کہ افضل و ذکر لا الہ الا اللہ۔ بے شک، تو ذکر کی کثرت جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ بے شک، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ تو دن و رات میں جتنا زیادہ ہو ذکر کثیر، کم از کم 300 دفعہ کلمہ طیبہ شریف کا ورد جو ہے۔ پھر سب سے بڑھ کے اللہ پہ ایمان اور بھروسہ رکھنا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ دوسرا حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ بے شک، کرتا ہوں۔ بے شک، تو اس اعتبار سے یہ
بھروسہ رکھنا میں گناہ گار صحیح سیاکار صحیح، لیکن میرے گناہ اللہ کی رحمت اور کرم سے زیادہ نہیں ہیں۔ بے شک، وہ بندہ پرور ہے اور وہ غفور و رحیم ہے۔ لیلۃ القدر کی بھی جو دعا سرکار نے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی وہ یہی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو سبحان فاعف عنی یا غفور و یا غفور۔ تو اللہ سے بخشش طلب کرنا، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بعض نے کہا کہ 300 دفعہ اللہم اجرنا من النار، اور اس سے بھی زیادہ جو پسندیدہ دعا 300 دفعہ پڑھنا وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ۔